اربع من سعادت المرء، چار چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوش بختی سے ہیں، کسی کو مل گئی تو کوئی شخص سعادت مند ہے کہ اس کو یہ نصیب ہو گئی۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ ان تکونا زوجتہ صالحہ، کہ کسی شخص کی بیوی نیکوکار ہو، صالحہ ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو۔ عورت بیوی پارسا ہو جائے تو یہ کسی شخص کی خوش نصیبی ہے۔ وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، اور اولاد نیکوکار ہو، اولاد جو ہے وہ صالح ہو۔ وَخُلَطَاؤُهُ صالحین، اور دوست اس کے نیک ہوں، اس کے دوست جو ہیں وہ بھی نیک ہوں۔ اور چوتھی چیز وَإِن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، اس کا رزق اس کے اپنے ملک میں رکھ دیا گیا ہو، بیرون ملک نہیں بلکہ اس کی قسمت کا جو رزق ہے اس کے اپنے ہی ملک میں رکھ دیا، اپنے ہی شہر میں رکھ دیا، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اس عنوان کے ساتھ آخری حدیث سنیں۔ اربع من الشقاء، اور چار چیزیں بدبختی سے ہیں، شقاء سے ہیں، شقاوت سے ہیں۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، سنگ دلی کے آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہ ٹپکیں۔ چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی، آپ فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں بلائی ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، اور دل کی قساوت، دل کا سخت ہو جانا، یہ کسی شخص کی بدبختی ہے کہ وہ سخت دل ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو سینے میں دھڑکنے والا دل ہی رہے، پتھر نہ کہیں ہو جائے۔ والحرص، اور تیسری چیز شقاوت ہے، بدبختی ہے، حرص، لالچ۔ لالچ بے وقار کر کے رکھ دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو۔ اس حرص نے، اس لالچ نے بڑے بڑے لوگوں کے تقوی چھین لیے، ان کے علم کا روب خاک میں ملا کے رکھ دیا اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتوں کو زائل کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہم سب کی حرص سے حفاظت فرمائے، کیونکہ حرص ایسا مرض ہے جب لگ جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں۔ رومی علیہ رحمہ جو مرشد اقبال ہیں، ان کا لہجہ دیکھیے، کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، صدف جب تک قناعت نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے۔ تو قناعت جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے، اور حرص ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور آخری بات جو شقاوت سے ہے وہ طول العمل، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا۔ مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مختصر سمجھ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے مجھے کہا کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر السبیل، دنیا میں یوں رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ یہ چیز انسان کو فکر مندی دیتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے، اور لمبی امیدیں انسان کے باطن کے اندر اجاڑ پن پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔